الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بآواز بلند درود و سلام پڑھیے بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی کرے سب کی رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے آقا کریم علیہ السلام ختم نبوت کے تاجدار جو مقصود کل کائنات اور باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کے صدقے میں یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، شجر، حجر، جن، انس، یہ ہر چیز مارز وجود میں آئی تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے آئی۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کائنات ہیں، تو جو محبوب جان کائنات ہیں آج میں نے ان کی جان کا ذکر کرنا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صائمہ راکعہ حافظہ قاریہ سرورہ منورہ ملکہ فردوس بری مخدومہ کل کائنات جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور آپ یہ ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ سعادت ہے، یہ شرف ہے کہ اس ہستی کا ذکر اہل سنت و جماعت کے حصے میں آیا
اور جتنا ادب جتنا احترام ہم کرتے ہیں، اہل سنت، اصلی اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اصلی اہل سنت کی نشانی عرض کر رہا ہوں کہ وہ سیدہ پاک کا اس قدر احترام کرتے ہیں کہ جب اس ہستی کا نام آئے، جس ہستی کو عزت محبوب کھڑے ہو کے دیتے ہیں، ہم اس ہستی کے نام آنے سے اپنے سر جھکا لیتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، زہرا کی سواری ہے سوئے جنت فردوس، نظروں کو جھکائے ہوئے مخلوق کھڑی ہے۔ آقا نے کھڑے ہو کے یہ امت کو بتایا، رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گھڑی ہے، تین اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین، رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہزادی سے محبت کی، اس شہزادی سے پیار کیا۔ جناب حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، امام طبرانی اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور امام حیثمی مجمع الزوائد کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو میرے اور فاطمہ میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ پوچھ کون رہا؟ مولا علی۔ تو کس سے پوچھ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام سے کہ آقا مجھ میں اور فاطمہ میں آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ جواب حضور نبی کریم علیہ السلام کا جواب سنیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال فاطمہ تو احب الی منکا، اے علی مجھے تجھ سے زیادہ فاطمہ محبوب ہے۔ سنیے آگے سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو احب الی منکا، مجھے تجھ سے زیادہ فاطمہ پیاری ہے، وانت اعز علی منہا، اور تو میرے نزدیک مجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ تو میرے نزدیک مجھ سے زیادہ عزیز، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور بے شمار احادیث ہیں اس پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت کا اظہار فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے جناب حضرت جمع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ہمراہ جناب حضرت سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا، امام حاکم نے مستدرک کی تیسری جلد کے اندر اس کو نقل کیا، طبرانی نے کبیر کے اندر تیسری جلد میں، اور اس کو امام ابن اسیر نے بھی نقل کیا، امام ذابی نے بھی اس کو نقل کیا کہ پوچھا گیا ام المومنین سیدہ عائشہ پاک سے کہ آقا کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ قالت، جناب عائشہ پاک نے فرمایا فاطمہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب فاطمہ تھی۔ پھر فقیل من الرجل، پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں، فقیل من الرجل، مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا؟ قالت، سیدہ عائشہ پاک نے فرمایا زوجہا، فاطمہ کے شوہر۔ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب جناب مولا علی تھے۔ حوالہ اس کا میں نے دے دیا۔ اور نبی پاک ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر جناب سیدہ پاک سے محبت کرتے، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت اور
بخاری مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمہ تو بدعت منی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ مجھ محمد کو ناراض کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کیا کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یا میرا ٹکڑا ہے۔ اس سے حضرت شیخ محقق استدلال کر رہے ہیں کہ چونکہ سیدہ پاک نبی پاک علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہے، تو جو سیدہ پاک کی توہین کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ جو سیدہ پاک کی گستاخی کرے گا، توہین کرے گا، کیونکہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نبی پاک علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ نے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور جو کلمات قرآن کریم سے میں نے تلاوت کیے، بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کا یہ حصہ ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جو شروع ہو رہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سے۔ میں نے اس کے آخری جو الفاظ ہیں وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، یہ انما کلمہ حصر ہے، یعنی رب فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے ارد گرد محبوب کی آل بیت کے ارد گرد دائرہ لگا دیا۔ دائرہ وہ جب کوئی عامل کوئی عمل کرنے لگتا ہے وہ اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچتا ہے کہ کسی قسم کی نقصان دینے والی چیز اندر نہ آئے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے یار کی، اپنے محبوب کی آل بیت کے ارد گرد دائرہ کھینچ دیا ہے، ہر قسم کی نجاست کو حکم دے دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی پیر ہو، مرید ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، مصنف ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ التفسیر ہو، امام ہو، مقتدی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، صحابی ہو، ہر ایک کو حکم ہے کہ ناپاکی سے بچنا ہے۔ لیکن جب محبوب کے گھر کی باری آتی ہے نا تو رب فرماتا ہے کہ یہاں ناپاکی کو حکم ہے کہ محبوب کے گھر کے قریب نہ آنا، یہاں دائرہ لگا دیا۔ ہر ایک کو حکم ہے کہ تم نے ناپاکی سے بچنا ہے، لیکن یہاں ناپاکی کو حکم ہے کہ تم نے محبوب کے گھر سے بچنا ہے۔ ہر قسم کی ناپاکی کو حکم ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا۔ یعنی کوئی بھی پلید ہے نا، اگر کو بندہ ہوئے بندے دی صورت اس کو پلید ہوئے اور رب دی فطرت ہی رکھ دیندہ کہ اس گھر تو آپ ہی دور رہنا، وہ خود بھی نزدیک نہیں جاتا، کسی کو جانے بھی نہیں دیتا۔ اور سب سے بڑی اس دور کے اندر بدبختی کی علامت کہ جب اس دور کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ کا ذکر آئے تو کوئی بندہ پریشان ہو جائے، تشویشناک ہو جائے، پتہ نہیں کی ہونے لگا ہے۔ اس کو بڑا بدبخت میں سمجھتا کسی ماں نے جو بندہ اس حوالے سے بدگمانیاں کرنے لگے۔ یہ چند سالوں سے تقریباً 3-4 سالوں میں میرے پاس جو یہ مجمع ہے نا یہ خالصتاً سنی رہ گیا۔ اساں ناسبی بھی بجا دیتے نے تے اساں رافضی بھی بجا دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں ڈنڈی نہیں مارتے، جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں ڈنڈی نہیں مارتے۔ اگر کوئی دلیل چاہے کہ ناسبی اور رافضی دلیل دو تو اکیلا مجھے مل لے، میں گن کے بتا دوں گا کیڑا کیڑا ناسبی نصیحت ہے، کیڑا کیڑا رافضی نصیحت۔
ناسبی یا رافضی کسی اور چکر میں تھا، لیکن کیونکہ میرے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بھی دامن ہے اور جناب تاجدار گولڑا پیر سید میرے علی شاہ کا بھی دامن ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے یہ محبت آل اور اصحاب کی محبت گھٹی میں پلائی۔ یہ نگری ہے پیر سیال لاجپال کی، وہ پیر سیال لاجپال، وہ شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، اگر مرید بھی سید آتا ہے تو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ملتے ہیں، اگر کوئی بیعت ہونے بھی آتا ہے تو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سید کو بیعت کرتے ہیں، اور اگر سیدہ پاک کا ذکر حدیث کے متن میں آئے تو شاگردوں سے کہتے ہیں سر جھکا لو، تو پوچھا جاتا ہے پیر سیال کیا ہونے والا ہے؟ فرماتے ہیں حدیث کے متن میں مصطفیٰ کی لخت جگر کا ذکر آنے والا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج ہو، آقا کریم علیہ السلام کی اولاد ہو، نبی پاک علیہ السلام کے نواسے نواسیاں، نبی پاک کی شہزادیاں، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی ناپاکی سے پاک۔ اور میرے امام سے پوچھو، کشتہ عشق مصطفیٰ سے پوچھو، میرے بریلی کے تاجدار سے پوچھو، تو وہ فرماتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آپ پھر فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ تسی بھی ایک پانی نال بنے ہو، میں بھی ایک پانی نال بنے ہوں، لیکن جدے نال اسی بنے ہیں وہ پانی ہو رہے، وہ اس کا اخراج ہو، زمین پہ پیر رکھنا منع ہے سوائے مجبوری کے، غسل کرو جلدی جلدی، لیکن جس سے یہ ہستیاں بنی ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آب تطہیر سے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے ایک مقام پہ کہا سیدہ پاک کے حوالے سے، آگے میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم کہتے ہیں، بالکل یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور میں نے سلام اللہ علیہ کہا، ایک مولوی صاحب کو پریشانی ہونی ہو، انہیں ویسے کنفیوژن میں دور کر دیتی سی، لیکن میں نے تو وٹ بڑا چڑھا، غصہ میں نے بڑا آیا کہ انہوں بی بی پاک بھی شان نال اور انہوں نے اس میں گرامی نال سلام حضم نہیں ہویا۔ سلام اللہ علیہ، اللہ کا ان پر سلام ہو، سلامتی ہو۔ میں کہا بھئی میں تے ایک کا کیا سلام، یا اللہ حضرت فرمان دے لاکھوں سلام۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خوش قسمت لوگ ہو، اللہ دی قسمیں چنگیاں ماما دے پتر ہوتا سی۔ میں نو وہ بندہ بڑا ہی چنگا لگتا ہے، میرا دل کردہ میں اجڑے مسکرا رہے ہو نا توڑے چہرے کھیل رہے ہیں، ایک ایک دا اٹھ کے متھا چمہ کہ کس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ہماری مائیں اس پہ قربان، ان ہستیوں پہ جناب محمد بن حنفیہ حضرت امام علی مقام کے سگے بھائیاں باپ کی طرف سے، مائیں الگ الگ ہیں۔ محمد بن حنفیہ کی والدہ ام حنیف ہے، امام حسین کی والدہ سیدہ پاک ہے، باپ دونوں کا علی ہے۔ کسی بات پہ کوئی ناراضگی ہوئی نا تو امام حسین تشریف لے گئے تو کسی نے محمد بن حنفیہ سے کہا تو نے حسین کو ناراض کر دیا، کہا وہ میرے بھائی ہیں اور بڑے بھائی ہیں، اگر تم چاہو تو ابھی حسین پاک کو واپس بلواؤں۔ کہا کہ جس نوعیت کی ناراضگی تھی جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ قطع
قطعاً واپس اب نہیں آئیں گے، تمہیں جانا پڑے گا۔ محمد بن حنفیہ کہنے لگے دیکھو میرے بڑے بھائی ابھی آتے کیسے؟ ایک رکا لکھا، رکا لکھ کے کسی قاصد کو بھیجا امام علی مقام کی بارگاہ میں۔ جب امام حسین کی بارگاہ میں رکا پہنچا تو آپ نے پڑھا، فوراً امام علی مقام واپس آئے جہاں محمد بن حنفیہ تشریف فرما تھے، آ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، ساری رنجشیں ختم ہو گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو نے خط میں ایسا کیا لکھا تھا کہ حسین فوراً چل کے آئے؟ فرمایا میں نے لکھا کہ اے حسین تو میرا بھائی ہے، تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، تیرا باپ بھی علی ہے میرا باپ بھی علی ہے، اس حوالے سے نہ تجھے مجھ پہ فضیلت نہ مجھے تجھ پہ فضیلت، ہم ایک باپ کے بیٹے ہیں، تیری رگوں میں اگر علی کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی علی کا خون ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تیری ماں فاطمہ جیسی میری مائیں لاکھوں کروڑوں ایک طرف ہو، میری ماں ام حنیف جیسی اربوں خربوں ایک طرف ہو، تیری ماں فاطمہ کے قدموں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اس حوالے سے آپ کو مجھ پہ فضیلت ہے اور اس فضیلت میں میں آپ سے بہت پیچھے ہوں۔ آپ کی ماں جیسی میری ماں نہیں ہے، میرے اربوں خربوں میرے نانا جیسے نانے ایک طرف ہو، تیرے نانے کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچتے۔ اور آپ کے نانا جان نے فرمایا تھا جو سلو میں پہل کرتا ہے وہ جنت کا حقدار بھی پہلے بنتا ہے۔ تو یہ رکا حسین پاک نے پڑھا، فوراً واپس آ کے بھائی کو سینے سے لگا۔ یہ گھرانہ ہی بڑا لاجواب ہے، آج تک ان کے صدقے سے ہماری سانسیں بھی چل رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے صدقے سے۔ اور یہ الفاظ کہنے میں مجھے کسی قسم کی کوئی نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی پرواہ، ہم کھاتے پیتے جیتے اس گھر کا صدقہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی لخت جگر اور آقا کریم علیہ السلام کے شہزادگان، نبی پاک علیہ السلام کے داماد جناب حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سنیے ذرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، امام حاکم اس کو مستدرک کی تیسری جلد کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اور امام احمد بن حنبل مسند احمد کی دوسری جلد کے اندر اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، تاریخ بغداد کی 7ویں جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نظر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى علی و فاطمہ والحسن والحسین، حضور نبی کریم علیہ السلام نے علی، سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین کی طرف نظر التفات فرمائی اور فرمایا اے میرے پیارو، اے میری لخت جگر، اے میری جان علی، اے میرے نواسو حسن و حسین، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو تم سے سلو کرے گا میں اس سے سلو کروں گا۔ اب جو میں پڑھ دیتا ہوں، اب پتہ یہ چلا کہ آج بھی جو ان کے ذکر سے جلتا ہے، ذرا پھر ایک باری میرے جملے نو غور نال سننا، میں کی کہنا ہر گل کھول کے کرن والی نہیں ہوندی۔ طاہر الحسن جمیل صاحب، بصرہ صاحب، خان صاحب، نبی پاک علیہ السلام کی شہزادوں کا ذکر آئے تو کوئی بندہ پریشان ہو رہا ہوئے، شوگر لو ہو رہی ہوئے، بی پی لو یا اپ ہو رہا ہوئے، ادھا مطلب ہے وہ اجے بھی حالت جانگے چھے۔ سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم، جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، اور فرمایا
وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ، جو تم سے سلو کرے گا میں اس سے سلو کروں گا. یعنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دشمن مصطفیٰ کا دشمن اور مصطفیٰ کا دشمن خدا کا دشمن. اے آل بیت تواڈا سجن، حضور فرمایا میرا سجن تے نبی دا سجن. سمجھ آئی ہے؟ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. سارے آکھنا ہے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم. آواز نہیں آئی؟ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اچھا جی آکھو ذرا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوئے. لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اچھا کئیاں نو بہت شکریہ، کئیاں نو اے بھی پریشانی ہے کہ نہیں جی اے ہستیاں آلے بیت وچ نہیں، صرف ازواج مطہرات آلے بیت وچ نہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں جی صرف یہی ہستیاں آلے بیت میں ہیں، ازواج مطہرات نہیں. سنی کیا کہتا ہے؟ سنی کہتا ہے کہ آیت کا سیاق و سباق حضور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے متعلق ہے، وہ اس کا اولین مصداق ہے. بات سمجھیں غور سے. بندہ جب کسی سے ملتا ہے، کسی دوست سے، کسی پیارے سے، وہ پوچھتا ہے گھر والا کی حال ہے. گھر والا سب تو پہلا کون ہے؟ گھر والی. تم سی ایک تے ڈر دے بڑے بڑا ڈر دے. گھر آواز نہیں جاندی تسی کہہ دیا، بلکہ اس گل تے تو نے خوش ہونا. گھر والی سب تو پہلے گھر والی بیوی. گھر والے کیسے ہیں؟ اچھا بیوی ہوئے گی تے بچے ہوں گے، جب بیوی نہیں تے بچے کی تو پھر دا مطلب اولین مصداق کون ہویا؟ گھر والے، ازواج، ساریاں بیویاں. نبی پاک علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات، پھر اس میں نبی پاک علیہ السلام کی اولاد. توجہ سے سنیے، میں حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں. محنت میں بڑی کیتی ہے، ہن اگوں تہاڈی سبحان اللہ دسے گی کہ کتوں تک لے جانا. اچھا جی، حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر اور مسند احمد کے اندر حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا 6 ماہ تک معمول رہا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. ذرا سبحان اللہ اچھی کہہ دیں. جناب حضرت انس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر اذا خرج الى صلاة الفجر یقول الصلاة. جناب حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس آیت یعنی انما یرید اللہ اس کے نازل ہونے کے بعد 6 ماہ تک جب بھی نبی پاک علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے جایا کرتے، جناب سیدہ پاک کے گھر کے دروازے کے آگے سے گزرتے تو فرماتے یقولو الصلاۃ. نبی پاک فرماتے نماز فجر کے لیے نکلتے ہوئے دروازہ فاطمہ پہ فرماتے کہ نماز قائم کرو یا اہل البیت، اے میری اہل بیت. پورے 6 ماہ میرے اور آپ کے آقا ہر فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے یہ بھی
فرماتے نماز قائم کرو اے میری اہل بیت، اور ساتھ یہ تلاوت کرتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب سنتے جائیے، سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اس کے بعد ایک اور روایت جس کو امام طبرانی نے نقل کیا، اور اس کے علاوہ علامہ طبری نے اس کو نقل کیا، خطیب بغداد نے اس کو تاریخ بغداد کے اندر نقل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں فی قولہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس قال نزلت فی خمسۃ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی وفاطمہ والحسن والحسین رضی اللہ عنہم۔ جناب ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کا یہ فرمان کس کے حق میں نازل ہوا؟ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین کے لیے یہ نازل ہوا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب آگے چلیے کہ یاد نے 5 تن پاک یہ شیعہ کی ایجاد ہے، سمجھ آئی؟ 5 تن پاک میں کہا اچھا پھر نہیں کہنا چاہیے، میں کہا حق 4 یار سپہ صحابہ دی ایجاد ہے۔ بھئی یہ نعرہ انہوں نے لگایا تھا، ہم نے سینے سے لگایا۔ کیوں لگایا؟ کیونکہ گل چنگی ہے۔ تو انہوں میں ایک روایت سناوا جلدی نہ سنیے، روایت جلدی سن لیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو مال پہ پہرے دار مقرر کیا، بیت المال۔ رات کو ایک آیا چوری کرنے والا، وہ مال بھرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اس نے کہا معافی دے دی، تیری مہربانی، آج تو بات چوری نہیں کرانگا، چھوڑ دیا۔ صبح فجر کی نماز کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو رات والا معاملہ خود نہیں ڈسکس کیا، حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کتھے؟ جی یا رسول اللہ ما اسیرک البارحہ، اور رات والے چور دا کی کیتے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے منت کر اللہ کی میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا خیال کری پھر آئے گی۔ اگلی رات آئی پھر آ گیا، پھر چوری کرنے لگا، پھر جناب ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، پھر اس نے منت کی ایک چانس اور دے۔ یہ نرم دل لوگ تھے، چھوڑ دیا۔ پھر صبح گئے، سرکار نے فرمایا ما اسیرک البارحہ، بتا چور کا کیا کیا؟ آقا بس محنت کی، مجھے ترس آ گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ کہتا ہے آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ سرکار نے فرمایا پھر آئے گا۔ تیسری رات کو پھر آ گیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ کے کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، جتنی مرضی منت ترلا کر لے۔ یہ بات رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، آج میں تجھے پیش کر کے رہوں گا۔ انہیں کو پتہ کیا کیا؟ انہوں پتہ سی صحابہ نیکیاں دی تلاش اچ رہنے، نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اگر آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں جس سے آپ کا مال محفوظ ہو، تسی سو بھی جاؤ، شیطان تو اڑے مال دے نیڑے نہ لگے، وظیفہ دساں گا، لیکن شرط ہے میں نے چھوڑ دے ہو کہ چل یار وظیفہ دس، میں چھوڑ دیا۔ ابلیس نے کہا، شیطان نے، یہ شیطان تھا، 3 دن 3 راتیں آتا رہا، اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کے مال پہ پھونک دیا کر۔
شیطان سے تیرا مال محفوظ رہے گا. جب صبح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے آقا کریم نے فرمایا سنا بھئی چور دا کی کیتے آقا انہیں وظیفہ دسے. فرمایا کیڑا؟ جدو اے وظیفہ حضرت ابو ہریرہ حضور نے دسے آنا کیا کہندا ہے شیطان آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے مال تے پھونکیا کرو مال شیطان تو محفوظ رہے گا. ہن 10 شیطان رہے تے سرکار کی فرما رہے ہیں نبیوں دے سلطان فرما رہے ہیں ہے شیطان سی پر گل چنگی کر گیا. بھئی میں نو اے دسو جنہوں 5 تن پاک نال تکلیف ہے تکلیف رکھے. ہم تو کہتے ہیں خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے. خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے. اسی طرح سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے. ہم کھاتے پیتے نبی کی آل کا صدقہ. اب آپ نے 2 احادیث سن لی ایک اور حدیث پاک سنا دوں. جناب حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روایت کیا نبی پاک علیہ السلام منبر پر آپ کو فرماتے سنا حضرت مسور نے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ حدیث پاک ذرا غور سے سنیے گا اور بلکہ میں اس کو نا پہلے اگلی حدیث کو ذرا میں مؤخر کر دوں. یہ پہلے سن لیں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہوئی نا تو حضرت علی کو رشتہ آفر ہوا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں. بڑا بدترین کافر ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ اس کی بیٹی رسول اللہ کی صحابیہ بنی. ابھی یہ رشتہ آفر ہوا تو آقا کریم علیہ السلام منبر پر تشریف لے آئے. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ حبیب خدا کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک گھر میں رکھے. اے علی میں پابندی لگا رہا ہوں میری زہرا کے ہوتے ہوئے آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. قرآن کیا کہہ رہا ہے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. 4 نکاح کرو 2 3 4 کرو اگر انصاف کر سکو. اب مولا علی کوئی عام بندہ ہے کہتے ہیں قرآن کا جتنا علم دنیا کا سارا علم قرآن کے اندر قرآن کا سارا علم فاتحہ کے اندر فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ کے اندر بسم اللہ کا سارا علم با کے اندر با کا سارا علم بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے کے اندر تو مولا علی نے فرمایا انا النقطہ التی تحت البا. وہ با کا نقطہ میں علی شیر خدا ہوں جو اتنا بڑا سنیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مولا علی اتنا بڑا قرآن کا عالم یہ نہیں کہتے آقا رب کیا فرما رہا ہے وہ تو مجھے اجازت دے رہا آپ پابندی لگا رہے. ان کو پتا تھا قدرتاں رب دیاں ہو گئیاں اس طرف جس طرف تیرے ہوندے اشارے تخصیص کر دی کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتا یا میری فاطمہ کو طلاق دو پھر دوسرا نکاح کر. حضرت مولا علی نے جب تک سیدہ پاک حیات رہی دوسرا نکاح نہیں کیا اور جب پردہ فرمانے لگی اس وقت بھی پوچھا فاطمہ تیرے باپ کر سکتا ہوں یا پھر بھی پابندی ہے. بات سمجھ آئیے یہ وہ گھرانہ ہے جس کا یعنی اس شہزادی کا علی بھی حیا کر رہے ہیں مولا علی بھی احترام کر رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مصطفیٰ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ یہ رشتہ بھی کیسے ہوا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمایا، حضرت شیخین کریمین جناب حضرت ابو بکر اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت مولا علی سے کہا، یار تھے نا، یاروں کو مشورے دیتے ہیں اچھے اچھے، تو انہوں نے مشورہ دیا، علی آپ نبی پاک علیہ السلام سے سیدہ کا ہاتھ مانگیں۔ یہ مشورہ دیا انہوں نے کہ ہمیں یقین ہے نبی پاک علیہ السلام تیرے ساتھ فاطمہ کا عقد کریں گے۔ تو مولا علی خاموش ہو گئے، پھر حضور کی بارگاہ میں تشریف کیا، آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائے تو سلام کر کے بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، علی کیا حاجت ہے؟ عرض کی، آپ خاموش رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ کے دل میں ہے نا اس کو زبان پہ لائیے۔ اس وقت حضرت مولا علی شیر خدا نے عرض کی، آقا میں آپ کی لخت جگر فاطمہ سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا، علی ابھی جبریل آئے، ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے آکے عرض کی، آقا اللہ تعالیٰ نے علی اور فاطمہ کا نکاح عرشوں پہ کر دیا ہے، آسمانوں پہ کر دیا ہے، لہذا یہاں آپ بھی علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیں۔ تو سرکار نے پوچھا، جبریل فاطمہ تو وہاں تھی نہیں، تو پھر فاطمہ کا ولی کون ہوا؟ سنیے، اگر دلہن مجلس میں موجود نہ ہو تو اس کا وکیل اس کا ولی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے، یا جس کو وہ مقرر کرے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، جبریل گواہ کون تھے اس نکاح کی مجلس میں؟ فاطمہ کا ولی کون تھا؟ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ یہ کوئی عام شادی نہیں تھی، وہاں فرشتوں کی بھی جو ایلیٹ کلاس ہے، 40,000 وہ فرشتہ جو درجوں میں سب سے بلند ہے، دعوت بھی ان کو دی گئی تھی، اور گواہ جبریل اور میکائیل بنے، فاطمہ کا ولی خود آپ کا خدا بنا۔ اللہ اکبر۔ خود خدا ولی بنا، خود خدا۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا حکم آ گیا، علی تیرے پاس کیا ہے؟ تلوار، گھوڑا، زرہ۔ فرمایا زرہ بیچ۔ زرہ بیچی کس کو؟ عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 480 درہم میں آپ نے زرہ بیچی۔ حضرت عثمان غنی نے خرید لی اور پھر پیسے دے دیے، مولا علی نے وہ پیسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے، پھر نکاح کی مجلس قائم ہوئی۔ اتھے گواہ جبریل تے میکائیل تے ولی خدا، اتھے ولی مصطفیٰ، گواہ ابو بکر و عمر۔ یا رسول یہاں گواہ ابو بکر و عمر، نبی پاک علیہ السلام نے چھوارے تقسیم کیے، آقا کریم علیہ السلام نے ایسے صحابہ کو دیے، عطا کیے، اور سرکار خوش ہوئے۔ اور حضرت مولا علی کے ولیمے پہ جب حضرت عثمان غنی موجود تھے، وہ جو زرہ مولا علی سے عثمان غنی نے 480 میں خریدی، جدو یار دے ولیمے پہ آیا، اوہی زرہ تحفے پیش کر یہ ہے سچی یاری سب پہ بھاری۔ رحماء بینہم کی عملی مثال اور عملی تفسیر کہہ لیں، پریکٹیکلی یہ پیش کی، زرہ تحفے میں پیش کر۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی لخت جگر جب رخصت ہونے لگی، آنکھوں میں آنسو ہیں، آقا کریم نے فرمایا، فاطمہ اس لیے تو نہیں رو رہی کہ میں نے تجھے جہیز میں بہت کم سامان دیا، ایک چکی دی ہے، بستر دیا ہے، مٹکا دیا ہے، اور چادر ایک دی ہے، اس لیے پریشان تو نہیں؟ اگر اس لیے پریشان ہو تو تیرا باپ چاہے تو جنت کی حوروں سے تیرے جوڑے تیار کروائے۔
تیرا باپ چاہے تو احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ تو سیدہ پاک رو کے کہتی ہیں ابا جان میں دنیا کے لیے میری آنکھ میں آنسو نہیں آئے، بلکہ میں روئی اس لیے ہوئی کہ کاش آج میری ماں خدیجہ زندہ ہو۔ وہ اس منظر کو دیکھتے ہیں، یہ جب بیٹیوں کی رخصتی کا وقت آتا ہے نا، ماں یا باپ سر پہ نہ ہو تو یہ کیفیت وہ بیٹی بتا سکتی، اس ماں کو یاد کرتی ہے جس ہستی کو میرے رسول کریم علیہ السلام یاد کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام یاد کر کے روتے ہیں، سیدہ خود بھی روتی ہیں، ابا جان کو بھی رلاتی ہیں، میرے نبی پاک سینے سے لگا کے ماتھا چومتے ہیں اور اپنی شہزادی سے کہتے ہیں بیٹی علی کا خیال رکھنا۔ ظاہری طور پہ علی کے پاس مال نہیں ہے، اس نے بھی فقر کو پسند کیا ہوا ہے اور ہم نے یہ خود انتخاب کیا ہے، ہم نے دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کو پسند کیا ہے۔ جب کبھی کوئی مشکل وقت آئے نا، علی سے کسی ایسی بات کا تقاضا نہ کرنا جس کو وہ پورا نہ کر سکے۔ نبی پاک علیہ السلام یہ واضح و نصیحت کر کے بھیج رہے ہیں، پھر جب رخصتی ہو گئی تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی شہزادی کو یاد کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، ایک پیالہ پانی کا نبی پاک علیہ السلام منگواتے ہیں، اس پیالے کو منگوا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال کے نا دونوں کے سینے پہ چھڑکتے ہیں اور پھر بچا ہوا پانی دونوں کو پلاتے ہیں اور حضرت مولا علی اور سیدہ پاک کو دعائیں دیتے، دونوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ توجہ کیجئے، اچھا وہ دعائیں، وہ آنا، وہ منظر، وہ پانی چھڑکنا، اگر کہیں تو منظوم سنا دوں، یہ منظوم آپ سمجھیں یا لطیف صاحب سمجھے ہونے، منظوم یعنی شاعری کی صورت ہے، بڑا خوبصورت کسی نے نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہتے ہیں علی المرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، علی المرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، دلہن کی شکل میں ایک پیکر صدق و صفا پایا، پدر کے گھر سے رخصت، پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرا اپنے گھر آئی، توکل کے خزانے دولت مہر و وفا پائی، عشاء پڑھ کر چلا، عشاء پڑھ کر چلا بیٹی کے گھر ہادی زمانے کا، عشاء پڑھ کر چلا بیٹی کے گھر ہادی زمانے کا، درے بیت علی پر اذن مانگا اندر آنے کا۔ علی اجازت ہے اندر آ جاؤ، عرض کی بسم اللہ یا رسول اللہ، جی آیا نا خوش آمدید مرحبا، سرکار اندر تشریف لے گئے، بشفقت سادہ پانی کا پیالہ ایک منگوایا، دعا کر کے خود تھوڑا پانی نوش فرمایا، دیے پانی کے چھینٹے سینہ بازوئے حیدر پر، یہی پانی رسول اللہ نے چھڑکا پاک دختر پر۔ بڑے موقع تے آئے اللہ ماشاءاللہ، ویکھو سیدہ پاک دا ذکر ہو رہا ہے، ڈھیلو صاحب بڑے جنیا تو نہیں آ رہے، تے بی بی پاک دے ذکر تے آگے دا مطلب ہے انہاں دی اماں نوں وی لکھاں کروڑاں سلام، انہاں دے حصے وچ بی بی پاک دا ذکر ہے۔
اللہ تعالیٰ سلام. آج کل تسی صفائیاں تے لگے ہو, ٹھیک ہے صحیح کام لگے ہو ماشاءاللہ. ساڈا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں, فون کر کے اسپیشلی بندے دی ڈیوٹی لائی ساڈے مالے. سبحان اللہ. ہولی ہولی انشاءاللہ سارے پاسے پہنچ جان گے, بے فکر ہو جاؤ. سبحان اللہ. محبت اور شفقت سے بٹھا کر پاس دونوں. باجی بابا جی ماشاءاللہ ذرا سنیے, مولا علی اور سیدہ پاک کی رخصتی کے بعد حضور گھر میں تشریف لائے. شاعر کیا کہتا ہے؟ محبت اور شفقت سے بٹھا کر پاس دونوں کو دعا کی اے خدا یہ عقد آئے راس دونوں کو, ہو ان کی نسل یار دو جہاں میں خیر کا باعث, یہ عقد خیر ہو کونوں مکہ میں خیر کا باعث. خدا بندہ انہیں پاکیزہ سے پاکیزہ تر کر دے, عمل میں اثر ہو ان کے ارادے خیر سے بھر دے. یہ دعائیں دی جا رہی ہیں. نبی پاک علیہ السلام دونوں کے پاس بیٹھے ہیں, واضح و نصیحت فرما رہے ہیں. پھر حضور گھر تشریف لے جاتے ہیں. جب گھر تشریف لے جاتے ہیں نا, حضرت دھیاں لے غور کرنا, جنہوں نے بیٹیاں بہت پیاری ہیں اور جو بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہیں, میں ان کو بھی دعوت فکر دوں گا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ پاک حضور علیہ السلام کی طرف آتی نا تو سرکار ان کو آتا دیکھتے تو کیا ہوتا, ثم قام الیہا, سرکار کھڑے ہو جاتے, سرکار کھڑے ہو جاتے اور حضرت سیدہ کی طرف چلتے اور نبی پاک علیہ السلام سیدہ کا ہاتھ چومتے, سیدہ کا ماتھا چومتے. پھر حدیث کے الفاظ فقبلہ, آپ کو چومتے اور پھر اپنی مسند کے پاس لا کر خود سامنے بیٹھتے. جو مصلی میرے نبی کے لیے پیچھا ہوتا وہاں اپنی شہزادی کو بٹھا دیتے, اپنی لخت جگر کو بٹھاتے. اس سے آگے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بات سننا چاہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام بیٹی تھی نا, اتنی پیاری تھی, اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا. حضور نبی کریم علیہ السلام پھر سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے, نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جاتے اور پھر سیدہ کو دیکھتے, پھر واپس جاتے, پھر دل نہ لگتا, پھر تشریف لے جاتے. سیدہ پوچھتی ہیں ابا جان لگتا ہے آپ میری وجہ سے پریشان ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے اسپیشلی حکم دیا گیا, یہ بات ضرور سنانی. یہاں میرے بزرگ آپ تشریف ملک غلام حیدر صاحب بھی تشریف فرما ہے, جن کی بیٹیاں وہ ذرا غور کریں. رحمت کل کائنات, مقصود کل کائنات, شہزادی سے کہتے ہیں فاطمہ تیرے بنا میرا دل نہیں لگتا. تو سیدہ پاک عرض کرتی ہیں ابا جان آپ کے صحابی ہیں نا حارثہ بن نعمان, انصاری صحابی ہیں, کیونکہ یہ پہلے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھروں میں تھے اور حارثہ بھی انصاری تھے, یہ گھر اکٹھے تھے. تو سیدہ پاک نے عرض کی ابا جان آپ حارثہ بن نعمان سے کہیں نا کہ اس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے تو وہ ہمارے گھر سے گھر تبدیل کر لیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں فاطمہ مجھے حیا آتی ہے, میں حارثہ سے کہوں مجھے شرم آتی ہے, میں اس سے کیسے کہوں. جناب سیدہ پاک کو آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا, ماتھا چوما, واپس تشریف لے آئے. تو یہ بات گھر سے باہر نکل گئی. تو حارثہ بن نعمان تک جب یہ بات پہنچی نا تو جناب حارثہ بن نعمان حضور کی بارگاہ میں آئے تو آتے ہی قدموں میں گر رونا شروع کر دیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حارثہ کیا ہوا؟ عرض کی آقا میں آپ کا ہوں, میرا مال بھی آپ کا ہے, میں
اپنی جان بھی آپ کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ آقا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ کو مجھ سے یہ فرماتے ہوئے حیا آتی ہے کہ میں اپنا گھر پیش کر دوں؟ میرا ایک گھر نہیں، میرے جتنے گھر ہوں، رب نے جو دیا ہو، کملی والے آپ کا صرف ایک اشارہ چاہیے، یہ گھر آپ کی شہزادی کے لیے حاضر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام حارثہ کو سینے سے لگاتے ہیں اور سیدہ پاک سے کہتے ہیں آ جاؤ، گھر تبدیل ہو گیا۔ جناب مخدومہ پاک مولا علی اس گھر میں شفٹ ہوتے ہیں جو حضور کے ساتھ ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ دیوار تو درمیان میں ہے نا، میں پھر بھی تجھے دیکھنا چاہوں تو مجھے باہر سے آنا پڑتا ہے۔ حضور نے ایک اندر سے کھڑکی رکھ، جب بھی اپنی بیٹی کو دیکھنے کا جی چاہتا سرکار کھڑکی سے پردہ اٹھاتے، کہتے میری زہرا کیسی ہو؟ نبی پاک علیہ السلام اتنا خیال رکھتے، کبھی ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کو پوچھا لمحہ اپنی بیٹی کی خبر لے رہے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام؟ اگر اپنی بیٹی کا اس نیت سے خیال رکھا جائے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، بیٹی ہونے کے ناطے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے، اگر ساتھ اس بات کو شامل کر لیا جائے کہ نبیوں کے سلطان کی سنت ہے، تو پھر سوچو اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا، کتنا اجر میرا رب عطا فرمائے گا۔ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تلقین فرماتے ہیں فاطمہ علی سے وہ اس بات کا تقاضا نہ کرنا جو دے نہ سکے۔ کچھ دن گزرے تو سیدہ پاک کئی دن گزر گئے، فاقے میں رہی، مولا علی کئی سفر میں تھے، واپس آئے، ایک دن اور گزر گیا تو سیدہ پاک کے چہرے پہ کمزوری دیکھی تو مولا علی نے فرمایا فاطمہ چہرے پہ نکات کیسی ہے؟ کہا کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ تو مولا علی نے فرمایا جب میں آ گیا ہوں تو مجھ سے مانگ لیا ہوتا۔ تو بی بی پاک نے کہا میں جس ابے دی دھی آنا اس ابے میں نے مانگنا نہیں سکھایا، میرے بابا جان نے مجھے مانگنا نہیں سکھایا۔ تو جناب مولا علی کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا فاطمہ بتا کس چیز کو جی چاہ رہا ہے؟ تو جناب سیدہ پاک نے کہا کہ میرا انار کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو مولا علی بازار گئے انار خریدنے کے لیے، ایک ہی درم تھا آپ کے پاس، اس کا انار خریدا۔ راستے میں ایک فقیر تڑپ رہا ہے، اس نے کہا کوئی بھوکے کو کھانا ہی کھلا دے، بیمار ہوں، اطباء کہتے ہیں انار کھاؤ۔ تو جب علی نے دیکھا کہ وہ تڑپ رہا ہے تو سوچا کہ اس وقت جو کیفیت اس کی ہے یہ زیادہ حقدار ہے، آخر تاجدار حل عطا تھا نا۔ تو مولا علی نے وہ انار اس فقیر کو دیا۔ جب گھر آئے تو سیدہ پاک کو حشاش پشاش دیکھا تو جناب مولا علی خاموش رہے، بولے نہیں۔ تو اس وقت سیدہ پاک کہنے لگی اے میرے سر کے تاج علی انار فقیر کو دے آئے ہو، جس وقت سے تم نے خیرات کی ہے اس وقت سے میری طبیعت سنبھلی ہوئی ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، حضرت سلمان فارسی دروازے پہ آئے، مولا علی دروازے پہ آئے، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا یہ رسول اللہ نے انار بھیجے ہیں، کسی نے تحفہ دیے، سرکار نے آپ کی طرف بھیجے۔ مولا علی نے ٹوکرے سے کپڑا ہٹایا، انار کی گنتی کی تو وہ انار تھے 9۔ فرمایا نہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے نہیں ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ آقا کریم نے آپ کے لیے بھیجے۔ کہا نہیں میرے ساتھ میرے رب کا وعدہ ہے من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا، رب فرماتا ہے جو میری راہ میں ایک دیتا ہے میں اسے لوٹا کے 10 دیتا ہوں، میں 9 کیسے لے لوں؟ یہ بات سنتے ہی حضرت سلمان نے جیب سے 10واں انار نکال کے رکھا، کہا علی انار 10 تھے، فقط میں نے تیرا امتحان لینا تھا۔ ابھی میری تقریر کے 10 منٹ باقی ہیں، ماشاءاللہ توجہ رکھیے۔ اچھا بہت شکریہ، ماشاءاللہ بالکل جی۔ یہ صوفی صاحب ملتان سے آتے ہیں اکثر یہاں، جب بھی ان کو وقت ملے جمعہ پڑھنے کے لیے، اللہ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سب جو یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں یہ مذہبی لوگ ہیں، خالصتاً مذہبی لوگ۔
میں پہلے بتا رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہاں سے صحابہ کے منکرین کو بھی بھگا دیا ہے، اہل بیت کے منکروں کو بھی بھگا دیا، ہونا خالص سنی نے میرے کو طالب صاحب خالص سنی رہ گئے، اصلی سنی۔ اگر کسی نے اصلی سنی ویکھنے ہوں تے این آل دے ذکر تلی مچل جان دیں تے اصحاب دے ذکر تلی مچل جان دیں۔ منشی صاحب مجھے بار بار کہتے تھے میں نے اگر اللہ نے چاہا تو اگلا جمعہ میں نے پڑھنا مدینہ شریف، اگر اللہ نے چاہا وہ دی چاہنا لونگا تے جانا صرف ایک ہفتے واسطہ، اس تو پہلے اجازت دیو ذرا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی لخت جگر مخدومہ پاک سلام اللہ علیہ، اچھا ان کا جو پروٹوکول ہوگا نا وہ حشر کے میدان میں دیکھنے والا، حشر کے میدان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو سب سے پہلے مجدد ہے، امت مصطفیٰ کے سب سے پہلے مجدد، حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کی بارگاہ میں حضرت امام حسن کے پوتے حضرت عبداللہ بن حسن مصنع تشریف لائے کسی حاجت کے لیے، تو جب آپ تشریف لائے نا تو آپ کے دربار میں لوگوں کو نہیں پتا یہ بچہ کون ہے، تو آپ کھڑے ہوئے دست بوسی کی اور جو ان کی حاجت تھی اس کو پورا کیا، تو ساتھ نا پیٹ تے نا این پھاڑ کے دبا دیتا، چونڈی گئی ماری، تو انہوں تھوڑی جی تکلیف ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے دی معافی بھی مانگی، پھر رخصت کیا، تو دربار والوں نے پوچھا یہ بچہ کون تھا؟ کہا یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کے خاندان کا کوئی ایسا فرد نہیں جو قیامت والے دن کسی کی شفاعت نہ کرے، یہ اس خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ تو کہا پھر آپ نے اس کی حاجت کو پورا کیا، پیٹ سے دبایا کیوں؟ تو جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس لیے دبایا کہ یہ قیامت والے دن شفاعت کرے گا تاکہ مجھے اچھی طرح یاد کر لے، اچھی طرح یاد کر لے، لہذا اس لیے میں نے اس کو دبایا۔ اور جو دوسرے الفاظ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سکہ راوی سے یہ حدیث سنی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز فرما رہے ہیں میں نے ایک الفاظ سنیے گا، ایک سکہ راوی سے یہ حدیث سنی ہے۔ کیا حدیث؟ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، یہیں سے میں نے شروع کیا تھا، میں نے اس راوی سے سنی جیسے مجھے اتنا یقین ہے جیسے میں خود رسول اللہ سے سن رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جو میری بیٹی کو خوش رکھتا ہے وہ مجھے خوش رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں آج میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی حسن کے پوتے کی خدمت کر کے، اللہ کی قسم آج فاطمہ مجھ سے راضی ہوگی، آج فاطمہ مجھ سے، یعنی یہ صرف لیندے نہیں، یہ دیندے بھی نہیں، یہ صرف لینے والے نہیں بلکہ عطا کرنے والے بھی ہیں۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جیڑے منگتے بھی تیرے دوارے گئے، او زمانے دے داتا سخی بن گئے، رونا دیوارے نیارے گئے، او زمانے دے داتا سخی بن گئے، تے رونا دیوارے نیارے گئے، تیرے بابے دا خاتم ہے روح الامین، تیری تعریف میں تطہیر دی سانو قرآن دستے سپارے گئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اتری تیرے تے چادر ہے تطہیر دی
سانو قرآن دستے سپارے گئے میرے آقا کریم اپنی شہزادی کی پاکیزگی خود بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سن لو میری شہزادی ایسے بھی پاک نفاس سے بھی پاک آقا کریم نے فرمایا ان ابنتی فاطمہ طہورا عالمیت لم تحد ولم تتمت سرکار نے فرمایا میری شہزادی انسانی حور ہے جو عورتوں کو ماہانہ حیض اور نفاس آتا ہے میری شہزادی حیض سے بھی پاک اور نفاس سے بھی پاک بچے کی ولادت ہوتی اگلی گھڑی نماز کا وقت آتا سجدہ مصلی بچھا کے نماز ادا کرتی جناب مخدومہ پاک نماز ادا کرتی ہر قسم کی ناپاکی سے پاک میرے بریلی کے امام سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے اہل اور میرے آقا کریم کے غلاموں امام ابن حجر یہ روایت نقل کر رہے ہیں دیگر علماء نے اس کو نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ کو بھی جہنم سے دور کر دیا آپ کی اولاد پر بھی جہنم حرام کر دی اور سرکار نے فرمایا میں نے شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ خود بھی جہنم سے بچی ہوئی ہے جو قیامت تک اس سے عقیدت رکھے گا میری بیٹی کا صدقہ اللہ اس کو بھی جہنم سے محفوظ رکھے گا اب پتہ یہ چلا یہ ہستی خواتین میں جس کا سب سے بلند مقام کائنات میں سیدہ جیسی عورت کوئی نہیں میں پڑھنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن جس کا مجھے حکم ہوا میں کئی بار پڑھ چکا پھر پڑھ دوں کہ بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا آخر میں سب پڑھ لے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا آپ کی آواز آنی چاہیے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ پھر تو سکو تمہارے لیے تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے یہ دھرتی یہ عمل تمہارے لیے ہے تو حسن حیا ہے تو نور رضا ہے تو حسن حیا ہے تو نور رضا ہے تو فخر طہارت تو شان ثنا ہے حیات کے رضا کے وفا کے ثنا کے حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہے بیاں کس طرح ہو تو دختر نبی کی تو زوجہ علی کی
مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے زہرا حضرت، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، بانو تاجدار العطا، مرتضی شیر خدا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، تو دختر نبی کی، تو زوجہ علی کی، تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی، خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا، خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا، یہ شبیر و شکل تمہارے لیے ہے، خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا، یہ شبیر و شکل تمہارے لیے ہے، یہ جتنے بھی ہیں آج حاکم سوالی، یہ جتنے بھی ہیں آج حاکم سوالی، تیرے در سے جائیں نہ یہ ہاتھ خالی، یہاں آج سب پر کرم کی نظر ہو، یہاں آج سب پر کرم کی نظر ہو، یہ سب آئے نوکر تمہارے لیے ہے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ دنیا دا ہر بندہ میرا جملہ اور تقریر دا نچوڑ سننا توجہ نال، ہر گل خدا نہ خواستہ بھول جاؤ گے، یہ نہیں بھولو گے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ ہستی کہ جناب ابو بکر کہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، عمر کہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرا ماں باپ آپ پہ قربان، عثمان کہے آقا میرا ماں باپ آپ پہ قربان، علی کہے آقا میرا ماں باپ آپ پہ قربان، بلال کہے میرا ماں باپ آپ پہ قربان، طلحہ کہے میرا ماں باپ آپ پہ قربان، سعید کہے، سعد کہے، اور نبی کا ہر صحابی کہے، قیامت تک کا ہر مسلمان، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، اور کوئی کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور نبیوں کا سلطان کہتا ہے فدا کے ابی و امی، اے فاطمہ میرے اوپر تمام لوگوں کے ماں باپ قربان، محمد کا ماں باپ فاطمہ تجھ پہ قربان۔ یا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اجازت حاجی صاحب ایک شعر اور رہ گیا، جلدی تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی، تیرے اچھا میں انشاءاللہ وعدہ کردہ تھوڑے نال شکلہ میں نو بھولدیاں نہیں، نا تے جنہ دے آندے نے وہ میرے دل تے لکھے تے جڑی شکلہ نے اے بھی نقش نے، جدو میں بی بی پاک دی بارگاہ حاضر ہونا ہے تو میں جاندے ہی جانا ہے تے جانا بھی سیدھا مدینہ پاک ہے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہیا نہ تے میں سارے تواڈیاں شکلاں سامنے پیش کر تصور وچ لیا کے عرض کرانگا، تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی، تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی، جبریل جن کے قدم چومتا ہے، جبریل جن کے قدم چومتا ہے، کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے ہے، جبریل جن کے قیامت کا دن ہوگا نا، ایک منادی ندا کرے گا اے آل معاشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، آنکھیں بند کر لو،
سر جھکا لو اور جہاں خواہشات نہیں ہوگی، نفسا نفسی کا عالم، برائی کا کوئی امکان نہیں ہوگا، لیکن فاطمہ کے حیا کا پاس اس وقت بھی رکھا جائے گا کہ سیدہ تو نے دنیا کے اندر پردہ رکھا، حشر کے میدان میں اب خدا تیرا پروٹوکول کیسا رکھ رہا ہے؟ آواز آئے گی نظریں جھکا لو، سر جھکا لو، کیا ہونے والا ہے؟ حتی تمرہ فاطمہ بنت محمد علیہ الصراط، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ اس وقت بجلی کی طرح 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بی بی پاک گزریں گی۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ سنت